اسی کو ہم تقلید کہتے ہیں۔ تقلید کو یہ نہیں ہوتی کہ کوئی قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف آپ کو حکم دے رہا ہے تو آپ اس کی بھی بات مان لو۔ قرآن نے ان کی دو باتوں کو نقل کیا، نسمع او نعقل، تو آپشن تو دو ہی ہے۔ اگر آدمی کے اندر خود اتنی صلاحیت نہیں ہے تو کسی ایسے شخص کی بات سن لے جس کے اندر صلاحیت ہے، او نعقل، یا پھر خود اگر اس کے اندر صلاحیت ہے تو اپنی عقل استعمال کر کے وہ باتوں کو سمجھ لے۔ خود آپ کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں تھی اور آپ نے دوسروں کی بھی بات نہیں سنی، اسی کو کہتے ہیں غیر مقلدیت۔ یہ لا دریتا ولا تلیتا، وہی دو آپشن۔ دریتا یعنی خود تم نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، ولا تلیتا، اور نہ تم نے کسی ایسی کی پیروی کی جس کے پاس عقل تھی۔ ایک حدیث کو لے لو اور باقی ساری حدیثوں کو نظر انداز کر دو، کیا یہی مطلب ہے اہل حدیث ہونے کا؟ حامد و مصلی و مسلمہ، اہل حدیث بھائی مسائل کو سمجھنے میں اکثر و بیشتر غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود ان کے پاس مکمل علم نہیں ہوتا، اور جن کے پاس مکمل علم ہوتا ہے ان کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آئی پلس ٹی وی کی جو ٹیم ہے جن میں زید پٹیل صاحب بھی ہے، میں نے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ایکس مسلمز کے خلاف بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن زید پٹیل جی سوری ٹو سے فقہی مسائل کے بارے میں آپ کی ٹیم بہت غلطیاں کرتی ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ جو دو راستے ہمیں بتائے گئے ہیں ان دو راستوں میں سے کسی ایک راستے کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ یا تو آدمی خود اتنا علم حاصل کر لے کہ اجتہاد کے درجے پر پہنچ جائے، مجتہد بن جائے، تو وہ خود بھی قرآن اور حدیث سے مسائل نکال سکتا ہے، اور اگر وہ خود اس درجے پر نہیں ہے تو جو مجتہد ہے اس کی بات مان لے، اسی کو ہم تقلید کہتے ہیں۔ تقلید کو یہ نہیں ہوتی کہ کوئی قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف آپ کو حکم دے رہا ہے تو آپ اس کی بھی بات مان لو، اور یہ تو ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ ریالٹی ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جاؤ، آپ کے پاس دو ہی آپشنز ہوتے ہیں، یا تو اس فیلڈ کا جو کوالیفائڈ ٹرینڈ پروفیشنل ہے آپ اس سے کام کروا لو، یا پھر آپ محنت کر کے خود اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کر لو کہ خود آپ پروفیشنل بن جاؤ اور پھر آپ کام کرو۔ ان دونوں راستوں سے ہٹ کر تیسرا راستہ جو ہے خطرناک ہے، یعنی نہ تو آپ نے کوالیفائڈ ٹرینڈ پروفیشنل سے کام کروایا اور نہ خود آپ پروفیشنل ہو، تو اب وداؤٹ پراپر نالج کے جب آپ کسی چیز میں کام کرو گے تو یقیناً آپ غلطی کرو گے۔ اب دنیاوی فیلڈ سے اس کی مثال لے لیجئے، میڈیکل فیلڈ کو ہی دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کسی بیماری سے پریشان ہیں تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں، کسی ویٹرن ٹرین ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ کیجئے جو اس فیلڈ کا ماہر ہے، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ خود ڈاکٹر ہو تو آپ خود بھی اپنے آپ سے دوا لے سکتے ہیں، لیکن وہ آدمی جو خود ڈاکٹر نہ ہو وہ گوگل سے سرچ کر کے خود اپنا علاج کرنے لگے تو ایسا مریض کل مرنے کے بدلے میں آج مر جائے گا۔ ایک دوسری مثال اور لے لیجئے کہ کسی نے اگر آپ کے اوپر کوئی کیس فائل کر دیا، یہاں پر بھی آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ کسی اچھے پروفیشنل لائر کو ہائر کیجئے اور وہ کورٹ میں آپ کی طرف سے کیس لڑے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ یا آپ خود اچھے وکیل ہو اور آپ خود اپنی طرف سے کورٹ میں کیس لڑ لیں۔ لیکن کوئی ایسا شخص جو خود بھی وکیل نہیں ہے وہ یہ کہے کہ مجھے کسی پروفیشنل لائر کی ضرورت نہیں ہے، میں خود جا کر کورٹ کے اندر اپنا کیس لڑوں گا، تو ایسے شخص کو جج کورٹ سے باہر نکال دے گا اور فائن الگ سے مارے گا۔ اور یہ بات میں صرف حصی مثالوں سے آپ کو نہیں دے رہا ہوں، اسی مسئلے پر قرآن کی آیت بھی لے لیجئے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو وہ افسوس کرتے ہوئے یہ کہیں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اے کاش کہ اگر ہم کسی کی سن لیتے یا خود اپنی عقل استعمال کر لیتے تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ یہاں پر قرآن نے ان کی دو باتوں کو نقل کیا، نسمع او نعقل، تو آپشن تو قرآن نے دو ہی دیے ہیں، نسمع او نعقل، کہ اگر صلاحیت نہیں ہے تو دوسروں کی سن لو، اور اگر صلاحیت ہے تو خود اپنی عقل استعمال کر کے سمجھ لو۔ ان دونوں سے ہٹ کر تیسرا راستہ اگر آپ چنیں گے تو آپ غلطی کے راستے پر چلے جائیں گے، یعنی خود آپ کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں تھی اور آپ نے دوسروں کی بھی بات نہیں سنی، اسی کو کہتے ہیں غیر مقلدیت۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی صحیح کے اندر بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ جب کفار و منافقین کو قبر میں رکھا جائے گا اور فرشتے جب ان کے پاس سوال پوچھنے کے لیے آئیں گے اور وہ سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے تو فرشتے ان کو لوہے کے گرز سے ماریں گے، اور مارتے مارتے فرشتے ان کو یہ بھی کہتے جائیں گے، لا دریتا ولا تلیتا، وہی دو آپشن، دریتا یعنی خود تم نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، ولا تلیتا اور نہ تم نے کسی ایسی کی پیروی کی جس کے پاس عقل تھی۔ تو آپشن یہاں پر بھی دو ہی ہے کہ یا تو درایت ہو یا تلاوت ہو۔ اگر خود عقل ہے تو آدمی مسائل کو خود سمجھ لے، اور اگر عقل نہیں ہے، جس کے پاس صحیح عقل ہے، صحیح علم ہے، ان کے پیچھے آدمی چلے، اور ان دونوں سے ہٹ کر جو کام کرے گا تو وہ اپنا بھاری نقصان کرے گا۔ بالکل اسی طرح دینی مسائل کے اندر بھی دو ہی راستے ہیں، یا تو خود آدمی مجتہد ہو، قرآن و حدیث کے کامل علوم اس کے پاس موجود ہو، اجتہاد کے درجے کے اوپر پہنچا ہوا ہو تو وہ خود مسائل نکالے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم بھی آپ کو مجبور نہیں کرتے کہ آپ امام ابو حنیفہ کی یا ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی تقلید کریں، آپ نہ کریں نا تقلید، لیکن آپ کے اندر اجتہادی صلاحیت بھی تو ہو، مجتہدانہ صلاحیت بھی تو ہو، قرآن و حدیث کے تمام علوم کے آپ حامل تو ہو، تو آپ نہ کریں تقلید۔ لیکن اگر آپ کے اندر اجتہادانہ صلاحیت نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے علوم کے آپ حامل نہیں ہیں، اور پھر اٹھ کر آپ قرآن اور حدیث کے
کے اندر ہاتھ لگانا شروع کریں جیسے کہ بھائی صاحب نے کیا, تب تو پھر ہم آپ کو ضرور ٹوکیں گے. اور جو عوام ہیں ان کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہر آدمی قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالنے لگے, بلکہ ان کے لیے راستہ یہی ہے کہ وہ کسی مجتہد کی تقلید کر لے. مراد میری یہ ہے کہ مسائل کے سلسلے میں کسی مجتہد کو فالو کرے. اور جو اہل حدیث اور غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تقلید مت کرو, خود قرآن اور حدیث سے مسائل نکالو, تو پھر یہی حال ہوتا ہے جو ایڈمرل جنرل خان نے کیا. بھئی ہر آدمی کا آئی کیو لیول الگ الگ ہے. آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے مسائل خود نکال لے گا, اس کو کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی کام آپ میڈیکل فیلڈ کے اندر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو یا آپ کے کسی رشتہ دار کو اگر ہارٹ اٹیک آ جائے تو آپ کارڈیولوجسٹ سے کنسلٹ مت کیجیے, آپ گوگل پر سرچ کیجیے اور اپنا خود کام کیجیے, اپنا علاج خود کر لیجیے. لیکن وہاں ایسا آپ ہرگز نہیں کریں گے, کیونکہ وہاں پر آپ کی جان داؤ پر لگی ہے. وہاں پر آپ کہیں گے کہ سیفٹی اور پریکاشن اس میں ہے کہ کارڈیولوجسٹ ہی کی بات مانی جائے, لیکن دین کے معاملے میں جس کی جو مرضی آئے وہ مسائل بیان کرتا پھرے. یہ کہاں انصاف کی بات ہے؟ جو ائمہ اربعہ ہے, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل, ان چاروں فقہا کی امامت پر امت کا اجماع ہے. دینی مسائل کے اندر ان کی بات ماننا اور ان کی تقلید کرنا عوام کے لیے اس میں سیفٹی اور پریکاشن ہے. دینی مسائل میں علماء اور فقہا کی بات ماننا یہ ایسا ہی سیفٹی اور پریکاشنری سٹیپ ہے جیسے ہارٹ اٹیک کے وقت کارڈیولوجسٹ سے کنسلٹ کرنا. اور دینی مسائل ہر انجینئر, پلمبر, ایڈمائرل اور غیر مقلد سے پوچھنا یہ ایسا ہی ہے جیسے ہارٹ اٹیک کے وقت موچی اور فروٹ بیچنے والے سے یا ہر ٹام, ڈک اینڈ ہیری سے پوچھنا کہ میں اپنے دل کے علاج کے لیے کیا کروں. دوسری بات یہ کہ علماء اور مفتیان کرام جو مسائل بتائیں گے اس کی کریڈیبلٹی اور اس کی ریلائبلٹی زیادہ ہوگی, اور جو مسائل غیر مقلدین بتائیں گے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بلکہ اگر وہ صحیح مسئلہ بھی بتائے تو بھی خطا کے اوپر اور غلطی کے اوپر ہے, کیونکہ انہیں پراپر علم نہیں ہے. یہ چیز دنیاوی فیلڈز کے اندر بھی ہے. مثال کے طور پر ایک سرٹیفائیڈ اور لائسنس ہولڈر ڈاکٹر ہے, وہ اگر مریضوں کا علاج کر رہا ہے اور اس کے علاج سے کسی مریض کی جان بھی چلی جائے تو گورنمنٹ اس کو اریسٹ نہیں کرے گی, کیونکہ وہ سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہے اور اس کے پاس لائسنس ہے. لیکن ایک دوسرا آدمی جو نہ تو ڈاکٹر ہے, نہ اس کے پاس ڈگری ہے, نہ اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اور نہ اس کے پاس لائسنس ہے, وہ اگر لوگوں کا علاج کرنے لگے اور لوگوں کو اس کی دوائی سے فائدہ بھی ہو تو بھی گورنمنٹ اس کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دے گی. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے, اس کے پاس لائسنس نہیں ہے اور اس کے پاس پراپر نالج نہیں ہے. بالکل اسی طرح جو مسائل مفتیان کرام بتاتے ہیں, علماء بتاتے ہیں, تو ان کے پاس پراپر نالج ہوتی ہے, ایک ڈیو پروسیس سے وہ لوگ گزرتے ہیں, اصول حدیث, اصول تفسیر, اصول فقہ وغیرہ کو پڑھ کر پھر وہ مسائل عوام کو بتاتے ہیں. جبکہ غیر مقلدین جو ہوتے ہیں, میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اصول نہیں پڑھے ہوتے ہیں, اس لیے اگر وہ صحیح بات بتائیں گے تو بھی غلطی پر ہے. اور سنن ترمذی کی روایت موجود ہے, من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطا, کہ اگر کسی شخص نے قرآن کے اندر اپنی رائے سے کوئی چیز کہی تو اگر اس نے درست بھی کہا تو بھی اس نے غلطی کی. یہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے جنہیں پراپر علم نہیں ہوتا ہے, جنہیں اصول کا علم نہیں ہوتا ہے, پراپر نالج نہیں ہوتی ہے, تو اگر قرآن اور حدیث میں ہاتھ لگانا وہ شروع کریں گے تو اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچ بھی گئے تو بھی انہوں نے غلط کیا. پھر یہ بھی بات سمجھیے کہ پاسٹ میں علماء کے دو گروپس گزرے ہیں, فقہا اور محدثین. محدثین ان علماء کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حدیث کی کلیکشن کا کام کیا, احادیث کو جمع کیا, جیسے امام بخاری ہے, مسلم ہے, ترمذی, امام نسائی وغیرہ. اور فقہا ان علماء کو کہا جاتا ہے جنہوں نے کلیکشن سے آگے بڑھ کر احادیث کو سمجھنے اور ان سے مسائل نکالنے کا کام کیا, ان کو فقہا کہا جاتا ہے. ہاں کچھ علماء ایسے بھی تھے جو فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے, لیکن یہ میں ایک جنرل تقسیم بتا رہا ہوں. تو محدثین جنہوں نے حدیث کی کلیکشن کا کام کیا, ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کیمسٹ جو دوائیاں اپنے پاس سٹور کر کے رکھتے ہیں. اور فقہا جنہوں نے حدیث کو سمجھنے اور اس سے مسائل نکالنے کا کام کیا, ان فقہا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ڈاکٹرز جو میڈیکیشن پرسکرائب کرتے ہیں. کیمسٹ والے کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ دوائیوں کو جمع کرے, جو دوائیاں ایکسپائر ہو گئی ہے اس کو نکال کر پھینک دے, اور جو دوائیاں ایکسپائر نہیں ہیں, اچھی دوائیاں ہیں, ان کو اپنی دکان کے اندر سٹور کرے. لیکن کون سی بیماری کے اوپر کون سی دوائی دینی ہے یہ کام ڈاکٹر کا ہے, یہ کیمسٹ والا نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح محدثین کا کام احادیث کی کلیکشن کرنا ہے اور فقہا کا کام ان احادیث سے مسائل نکال کر لوگوں کو سمجھانا ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, امام ابن حبان البستی نے اپنی صحیح ابن حبان کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ امام اعمش سلیمان بن مہران کے پاس ایک شخص آیا, اس نے ایک مسئلہ پوچھا. امام اعمش کو وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا, انہوں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ بھی موجود ہے, تو امام اعمش نے امام ابو حنیفہ سے کہا کہ تم ذرا اس مسئلے کا جواب دو. امام ابو حنیفہ نے اس مسئلے کا جواب دے دیا. تو امام اعمش نے کہا کہ یہ مسئلہ تم نے کہاں سے نکالا؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ نے جو مجھے حدیث سنائی تھی اسی حدیث سے میں نے یہ مسئلہ نکالا ہے, اور وہ حدیث یہ ہے. تو امام اعمش
کو بڑا تعجب ہوا. اب یہ حدیث امام اعمش کے پاس بھی موجود تھی, لیکن مسئلہ اس سے نکالا امام ابو حنیفہ نے. اس وقت امام اعمش نے یہ کہا کہ نحن الصیادلہ وانتم الاطباء, کہ ہم تو صیدلی ہے فقط, یعنی ہم دوائیوں کو رکھتے ہیں اپنے پاس, اصل ڈاکٹر اور طبیب تو آپ فقہا ہیں. اسی لیے میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے علاقے کے علماء اور مفتیان کرام سے مسائل پوچھیں اور ان سے جڑ کر رہیں, غیر مقلدین کے دھوکے میں نہ آئے. وہ آپ کو ایک حدیث دکھائیں گے لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اگینسٹ میں ایک دوسری حدیث اور ہوگی جس کا وہ انکار کر رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں حدیث اور اصول حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسائل کا صحیح فہم عطا فرمائے. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.